ڈاکٹر عامر لیاقت نے مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے بہت شہرت پائی، لیکن اگر آپ ان کی زندگی پہ نگاہ دوڑائیں گے تو وہ شرک کی دعوت دینے والے رہے۔ ان کا یہ جملہ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ اس علی نے علی کو زمین پہ بھیجا، وہ یا علی مدد کہنے والے، وہ غیر اللہ کی پکار پر ایمان رکھنے والے اور وہی قبر پرستوں والے عقائد۔ صحابہ کی گستاخی کے بھی ان کے کئی کلپ موجود ہیں جس سے ان کا رجوع ثابت نہیں ہے، سیدنا امیر معاویہ کی توہین میں، سیدنا ابو سفیان کی توہین میں، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی امام باڑوں میں جا کر مجلسیں پڑھتے ہوئے، وہ موجود ہے آدھی ریکارڈ، اور اس سے رجوع ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کا معاملہ بڑی عظمت والا معاملہ ہے، لیکن کسی بندے کی فکر کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے یہ چیک کیا جائے گا کہ یہ عقیدہ توحید میں کیسا تھا۔ اگر یہ شرک اکبر کرنے والا نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت کا داعی نہیں ہے، غیر اللہ کا پجاری نہیں ہے، ان سے مدد نہیں مانگتا تھا، انہیں مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتا تھا، تو پھر اس کے ساتھ معاملہ، اس کے بعد والے معاملات پہ غور کیا جائے گا۔ لیکن جو عقیدہ توحید کے مسئلے پر فیل ہو، اس کی وفات پر مغفرت کی دعاؤں کی پوسٹیں اور لوگوں سے یہ طلب کرنا کہ اس کے لیے دعا کی جائے، کسی اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی جب تک یہ علم نہ ہو کہ یہ اپنے اس شرکی عقائد سے توبہ طائب ہو چکا تھا۔ اگر شرکی عقائد سے توبہ طائب ہو گیا، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی۔ اس کی جو ذاتی زندگی ہے، ہم اس جملے کو پھر دوہرا رہے ہیں، کسی شخص کی ذاتی زندگی، وہ اس کی شادیوں کے معاملے پر ہو، وہ اس کے اور اخلاقی معاملات پر ہو، وہ اس کے اور اس کے اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ کو اس کی ذات سے کیا تکلیف ہے؟ ہاں، اگر کسی کے افکار، کسی کے نظریات کتاب و سنت کی تعلیم سے ٹکرائیں تو پھر سلف صالحین نے اہل شرک اور اہل بدعت کا رد کیا، ان کے عقائد کا رد کیا۔ کسی کے عقائد کا رد کرنا اور معاملہ ہے، اور کسی کی ذات پہ، اس کے ذاتی معاملات پہ کیچڑ اچھالنا، اس ذاتی معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ لیکن مغفرت کی دعا کس کے لیے ہوگی؟ اہل توحید کے لیے، کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی۔ میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی۔ یہ جو جملہ غور سے سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے۔ ہمیں تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ہی، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار۔ منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی۔ اور جہاں تک صحابہ کی بات ہے، 1000 نہیں، 2000 بار نہیں، 50,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ اس پر توبہ ہو چکی ہے، اعلانیہ ہو چکی ہے، عوام کے سامنے ہو چکی ہے، فتویٰ موجود ہے اور وہ توبہ ہو چکی ہے۔ توبہ پر آڑ دلانے والا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا التائب من الذنب کم لا ذنب له، التائب حبیب اللہ۔ اور کتنی توبہ کرانا چاہتے ہو؟ فاروق اعظم نے معاف کر دیا، ابو بکر نے معاف کر دیا، تم سے میں کیوں توبہ مانگوں؟ میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، لیکن تمہاری خاطر میں توبہ نہیں کروں گا۔ میں کر چکا جو کچھ میں نے کرنا تھا، کر دیا۔ اس وقت صحابہ کا سب سے بڑا محافظ میں کھڑا ہوں، میں صحابہ کا سب سے بڑا محافظ۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کا انتقال ہوا، میں نے ایک سٹیٹس لگایا کہ عامر لیاقت انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے ساتھ کوئی جملہ نہیں لکھا۔ پھر تو جناب تبصروں کا ایک تانتا لگ گیا، وہ جی دیکھو قاری خلیل بھی، چونکہ چندہ ملتا تھا نا وہاں سے، قاری خلیل بھی اب انا للہ پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ آیتیں سنانے لگے کہ نبی کریم کو روکا گیا، مومنین کو روکا گیا کہ کسی مشرک کے لیے جب وہ شرک پر مر جائے تو بخشش کی دعا نہ کرو، اگرچہ وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا جو جملہ میں نے لکھا ہے، عامر لیاقت انتقال کر گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں دعا کے کون سے الفاظ ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ دعا کے کون سے الفاظ ہیں اس کے اندر؟ لوگ جاہل ہیں، یہ پڑھتے بعد میں ہیں، مفتی پیدائشی ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اس میں دعا کا جملہ کون سا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اس میں دعا کون سی؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس لفظ کو سمجھا ہوا ہے کہ کوئی مرے تو اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلی بات، آج سے 15-20 سال پہلے وہ جب وزارت مذہبی امور میں تھے ایم کیو ایم کے دور میں، اس وقت ایم کیو ایم نے ان کی کچھ سیڈیاں اپلوڈ کی اور یوٹیوب پہ مشہور کیا، اور اس میں ایسا تھا ان کا پورا خاندان
والدہ شیعہ تھی، ابا سنی تھا، ایک بھائی ان کا ذاکر تھا، اور یہ خود بھی شروع میں جب بولنے لگا تو مجلس سے پڑھتا تھا، اور شیعوں کی مجلس میں بیٹھ کر جب بندہ مجلس سے پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ صحابہ کی وہاں تعریف تو نہیں کرے گا نا. تو اس نے کچھ وہی 15-20 سال پرانی ویڈیو کل بھی لوگوں نے لگائی ہوئی تھی، دیکھو قاری صاحب انا للہ پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھو صحابہ پہ بھونک رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. حالانکہ اس ویڈیو کے بعد میں 20 سال سے اس کے ساتھ میں نے پروگرام کیا، اور برملا اس نے کئی چینلوں میں یہ بیٹھ کر سب علماء کے سامنے لائیو شو میں کہا کہ میں اپنی ان باتوں سے توبہ کر چکا ہوں، ان باتوں سے توبہ کر چکا ہوں. پھر اس نے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر اس نے کتاب لکھی. اس کا مقدمہ اس نے بقی مدینہ کا جو قبرستان ہے وہاں جا کر اس کے اپنے الفاظ ہیں جو آج کل یوٹیوب پہ وہ بھی چلے ہوئے ہیں، اس کی کتاب بھی ساتھ ہے، اس کا مقدمہ وہ خود پڑھ کے سنا رہا ہے 10-15 منٹ میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رو رو کے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے جو بھی گستاخیاں ہوں. یعنی وہ اب دل میں کیا ہے، دل کو کس نے دیکھا ہے، دل کو کس نے دیکھا ہے. ہمارا فرض ظاہر پر یقین کرنا اور ظاہری. اب دل میں کچھ جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بھاگا کافر کے پیچھے اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، جب یہ بھی اوپر چڑھا اس نے اوپر کلمہ پڑھ لیا، اس نے پھر بھی قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے، اس کو کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو میرے ڈر سے پڑھ رہا تھا نا، وہ کوئی دل سے تھوڑی پڑھ رہا تھا، وہ تو میرے ڈر سے پڑھ رہا، موت کے ڈر سے پڑھ رہا. آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو نے کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، تیرے ڈر سے پڑھ رہا تھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھ رہا تھا؟ تو نے دل پھاڑ کے دیکھا. ہم دل کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، دل کا فیصلہ اللہ کے پاس. لیکن اتنا کریڈٹ تو آپ اس بندے کو دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ کریں وہ کریں، نہیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، وہ میرا میٹر نہیں. لیکن اتنا کریڈٹ تو آپ اس کو دیں نا کہ اس نے 20 سالوں میں جتنا اہل حدیثوں کو اس نے فائدہ پہنچایا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پہنچا، کبھی کسی نے نہیں پہنچا. پوری دنیا میں بے شک جھگڑے ہوتے تھے، تنازع ہوتے تھے، لیکن اس نے ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے ایشوز میڈیا پر اٹھائے جو نہ عموماً ممبر پہ بیان کیے جاتے ہیں اور نہ ٹی وی پر بیان کیے جاتے ہیں. اس نے بڑی جرأت سے انہیں بیان کیا. اتنا تو آپ کریڈٹ دو نا اس کو. باقی آپ کی مرضی، گھر میں بیٹھ کر آپ جو مرضی آپ سمجھتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. لیکن یہ بات حدیث کی ذہن میں رکھو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی پر فتویٰ لگاتا ہے، اگر وہ فتوے کا مستحق ہوتا ہے تو وہ فتویٰ اس پر لگ جاتا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو فتویٰ واپس مفتی پر لوٹتا ہے. جس نے فتویٰ لگایا ہے وہ اپنے فتوے سے بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، شیطان بھی ہو جاتا ہے. کوئی لوگ تو جنت اور دوزخ کے بھی فیصلے کرنے لگے، یہ جہنمی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ جنتی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرمایا کہ خبردار، جنت کا معاملہ اور دوزخ کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہم کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور کسی نے مرتے وقت، آخر وقت میں اللہ سے کیا کہا ہمیں نہیں معلوم. آپ نے چچا سے بھی کہا تھا نا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، اس نے نہیں پڑھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، لیکن پڑھتا تو بہرحال اس کو فائدہ تو ہوتا. جبھی تو آپ نے کہا نا میرے کان میں پڑھ، نہیں پڑھا اس نے. آخر وقت میں جب آدمی مرنے سے گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنے والے کہ ساری رات روتا رہا. اب ساری رات اگر روتا رہا ہے بندہ، ممکن ہے کسی بندے کو موت سامنے دکھائی دے رہی ہو اور اس چیز کو دیکھ کر وہ اللہ کے آگے روتا ہو، اپنے گناہوں پہ روتا ہو، اپنی خطاؤں پہ روتا ہو. پتہ نہیں اس کی اللہ کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہوئی ہے. ہم تو بیچ میں نہیں تھے نا، ہمیں کیا معلوم اللہ کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے اس کی. ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کی 2 آنسو پر ہی اسے معاف کر دے، ممکن ہے نہ معاف کرے. ہم یہ قیاس رائیاں نہیں کر سکتے فلاں دوزخ میں جائے گا فلاں جنت میں جائے گا. ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے. خدا کے لیے کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی مرے، یہ فتوے بازیاں مت دیا کرو. اہل حدیث بنو، مسلمان بنو اور مفتی نہ بنو.